اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم پاکستانی برادرز. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان اور خیر سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور خیر سے رکھے. میرے پاکستانیوں، کل پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کانفرنس کی. بچوں سے مخاطب ہوئے، بچوں سے انہوں نے کنورسیشن کی، بچوں سے وہ بات چیت کرتے تو ان کی جو بیانات ہیں وہ آؤٹ ہو گئے، لیک ہو گئے. تو انہوں نے اس بیان کے اندر انہوں نے جو بچوں سے وہ مخاطب تھے، بچوں سے جو کنورسیشن کرتے، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بات بھی کی ہے. انہوں نے ایک ٹاپک کو چھیڑا جس کے اوپر کل سے بیانات کی بارش لگی ہوئی ہے. لوگ بیانات دیتے جا رہے ہیں اور عاصم منیر کا جو بیان ہے، پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر جو بیان دیا ہے پاکستان اپنی مائیں بہنوں کے متعلق، اس کے اوپر عوام اور لوگ اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں. جو پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر نے بیان دیا ہے، پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف سید عاصم منیر کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے رب العزت اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کی، ہماری مائیں بہنوں کی، ہمارے بچوں کی عزت کرو، اور ان کی عزت کرنا ہر فرد کے اوپر لازم ہے، کیونکہ وہ عورتیں ہیں اور عورت کی عزت کرنی چاہیے. ہر فرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی ماں بہن کے علاوہ دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کرے، دوسروں کی بھی بچوں کی عزت کرے. لیکن کل عاصم منیر نے کہا کہ او آر یو، آپ کون ہیں؟ ہم لوگ اپنی ماں بہنوں کی عزت کرتے ہیں اور ہمارے رب کے اوپر آمد آمد کرتے ہیں. ہم جو ہمارے رب اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کے اوپر آمد آمد کرتے ہیں. ہم اپنی ماں بہنوں کی، ہم اپنی بچیوں کی عزت کرتے ہیں اور کسی کو آزاد نہیں دیتے کہ ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے. یہ کل پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر کا بیان ہے. کل عاصم منیر نے یہ بھی کہا، پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ او آر یو، آپ کون کہتے ہو، کون ہو تم تو تم یہ بولتے ہو کہ ہم اپنی ماں بہنوں کی عزت نہیں کرتے. میں بتاتا ہوں کہ او آر یو، میں بتاتا ہوں کہ آپ کون ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے نظام سے، اس پوری ریاست سے، فارم 47 کی حکومت سے میں بتاتا ہوں کہ ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کس طرح کھیلا کیا، ان کی عزتوں کے ساتھ کس طرح کھیلا کیا. اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شریف خاندان کی عورتیں اور صرف زرداری خاندان کی پیپل پارٹی جو ان کی عورتوں کی عزت کرنی ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، صرف وہ عورتیں ہیں، صرف وہ ان کی مائیں بہنیں، وہ صرف مائیں بہنیں، وہ صرف مائیں بہنیں جن کی ہمیں عزت کرنی ہے، جن کی رسپیکٹ کرنی ہے. جو باقی پوری دنیا میں پاکستان کے اندر جتنی بھی مائیں بہنیں رہتی ہیں، جتنی بھی ہماری معصوم بچیاں رہتی ہیں، مائیں بہنیں رہتی ہیں، ان کی رسپیکٹ نہیں کرنا. ان کے ساتھ آپ نے ہیومن رائٹ کی، آپ نے ان کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ ظلم و جبر کرنا ہے، آپ نے ان کو روڈوں کی پر کسیٹنا ہے، آپ نے ان کو جیلوں کے اندر ڈالنا ہے، ان کے گریبانوں تک اپنے گلیس ہاتھ لے کے جانے سے بھی. یہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی عورتوں اور مائیں بہنوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ صرف ان کو عورتیں سمجھتے ہیں، صرف یہ ان کی مائیں بہنیں کو سمجھتے ہیں اور ہماری مائیں بہنوں کی رسپیکٹ ہی کرتے ہیں، یہ ہماری مائیں بہنوں کی عزت ہی کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ کس طرح کھیلا گیا. یاسمین راشد جو ایک بزرگ عورت ہے، پچھلے 644 ڈیز سے وہ جیل کے اندر بند ہے. وہ کینسر کی مریض ہے، ایک 70 سالہ بزرگ عورت ہے جس نے جیل کے اندر بیٹھ کے نواز شریف جو چھوٹی بار بگورا وزیر اعظم بننے پاکستان آیا تھا، اس کی سیاست ختم کر دی. جیل کے اندر بیٹھ کے بغیر کسی مہم کے، بغیر کسی مہمی طریق کے، اس نے جیل کے اندر بیٹھ کے ایک بزرگ عورت ہے، 70 سال کی ایک بزرگ عورت جو کینسر کی مریض ہے، جو شوگر کی مریض ہے، اس نے جیل کے اندر بیٹھ کے پچھلے 2 سالوں سے وہ جیل کے اندر بند ہے. اس کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، لیکن وہ ان فرونوں یزیدوں کے سامنے اس سے اپنے سر نہیں جھکایا. یاسمین راشد کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی. پھر ہماری مائیں بہنوں کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا. 9 مئی کے بعد، 9 مئی واقعات کے بعد ہماری مائیں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کے ان کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا، ان کو روڈوں کے اوپر لاتیں ماری گئی، ان کے گھروں کے اوپر چاپے مارے گئے، رات کے اندھیرے میں ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے. یہ ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ ظلم و جبر ہوا. اور پاکستان کے باعزت آرمی چیف سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ او آر یو، میں بتاتا ہوں او آر یو، جنہوں نے صنم جاوید کو پکڑا، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو وینوں میں لے کے جاتے تھے، گرمیوں میں ان کو چھوڑ دیتے تھے وینوں کے اندر، ان کو بند کر کے گرمی کے اندر بٹھاتے تھے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ آپ گواہ بن جائے، لیکن ان کو یہ توڑ نہ پائے. آج بھی وہ ڈٹ کے کھڑی ہو، اس نظام کا، اس ریاست کا ظلم و زبر کا ڈٹ کے مقابلہ کرے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے اپنے نظریے سے. جب آپ ظلم و زبر کرتے ہیں، جب آپ ہیومن رائٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، تو لوگ بھی آپ اپنے دلوں سے خوف کے بت نکالتے ہیں. لوگ اب آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور آپ کو اس لیے ان کو سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان سے نفرت ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس لیے کریک ڈاؤن کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ اس لیے پابندی لگانا چاہتے ہیں کیونکہ جو یہ بیانات دیتے ہیں تو اگلی 1 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ کے اندر عوام اس کو اچھال کے رکھ دیتی ہے، عوام سارے حقائق کھل کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ حقائق ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بندہ سچ بول رہا ہے. وہ ایک حقائق کو 1 منٹ کے اندر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں. جس طرح DGISPR آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کی پولیٹکس کے اندر آمد نہیں ہے، یہ سب فراڈ نیوز ہے. پھر آگے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ آگے ایک دم بے نقاب کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے الیکشن میں کس نے پورے 75 سال جب تک یہ ملک آزاد ہوئے، جب سے لے کے
अब तक पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आमद करती है और ये इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। बच्चा जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम कौन चला रहा है, इस वक्त पाकिस्तान को कौन चला रहा है, ये बच्चा जानता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम को चला रहे हैं। ये जो ऊपर कठपुतली वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, उर्जा बन के बैठे हुए हैं, जिनकी कोई औकात, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब इनकी कठपुतली हैं, ये सब इनके झूठे पॉलिश करते हैं। और निज़ाम, पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त कोई और चला रहा है, वो बाइज़्ज़त पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर चला रहे हैं। ये सब एक बच्चा जानता है। आप जाके किसी से भी पूछ लें, वो आपको बता देगा। आज हम इंडिया के या हम चाइना के आर्मी चीफ का नाम जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि वो अपने ना चाइना की पॉलिटिक्स के अंदर, ना अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर, ना इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान उनकी आर्मी मुलविस होती है, उंगलियां देती है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हर मिशन के ऊपर जाते हैं, हर मिशन का इफ्तिताह करते हैं, हर जो भी इफ्तारी तकरीब हो उसको इफ्तिताह करते हैं, वहाँ जाते हैं, बैरून मुल्क दौरे करते हैं, बड़े बड़े ओनरशिप से मिलते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं। और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है, सैयद आसिम मुनीर। लेकिन हम इंडिया के आर्मी चीफ का नाम नहीं जानते, हम चाइना के आर्मी चीफ का नाम नहीं जानते, हम अमेरिका के आर्मी चीफ का नाम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि वो अपने मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर मदामत, वो अपने अपने कामों से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे कामों के अंदर उंगलियां नहीं देते। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में घुसती है, इसलिए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी लोग के अंदर कलेज दिन ब दिन बैठा, और ये अवाम अब इनसे नफरत करने लगी, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के अंदर भी उंगलियां देते हैं और उनका साथ देते हैं जिनसे अवाम नफरत करती हैं। उन चेहरों को पाकिस्तान हवाले करती है जिन चेहरों को अवाम देखना नहीं चाहती, जिन चेहरों को अवाम नफरत करती है, उनको ये मुल्क हवाले करती है, जो इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आज आप देख रहे हैं, आज गरीब अवाम कहाँ खड़ा है? आज गरीब अवाम रुल के मर गए। गरीब अवाम आज 2 वक्त की आराम सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा कर दिया, इन्होंने हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। गरीब अवाम या 2 वक्त की रोटी आराम सुकून से किस तरह खाए? ये सबसे बड़ा सवाल ये निज़ाम है। आज हमारे मुल्क के अंदर ना इंसाफ है, ना हमारे मुल्क के अंदर इंसानियत है, ना हमारे मुल्क के अंदर आइन और कानून को माना जाता है, उसको झूठी की रोक पे रखा जाता है, उसको रोन के रख दिया जाता है। ना हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है, हमारे मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ, और उसके ऊपर ये पूछते हैं कि हमारी माई बहनों के साथ क्या हुआ है। माई बहनों की इज़्ज़त दीन के अंदर बहुत अहम है, बहुत अहम है। बड़ा दर्जा दिया कि हमारी माई बहनों की इज़्ज़त करो। लेकिन आप लोगों ने हमारी माई बहनों की इज़्ज़त नहीं की, आप लोगों ने हमारी माई बहनों की इज़्ज़तों को अपनी ड्यूटी की नोक पे और रोन के रख दिया, उनको रोडों के ऊपर घसीट के आपने हमारी माई बहनों की इज़्ज़तों के साथ खेला है। इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। आप कौन होते हैं? आपने कहा है हू आर यू। हम आपसे पूछते हैं कि हू आर यू, जो गलत बयानी करते हैं, आप बेवकूफ़ बनाते हैं अवाम को, अवाम बेवकूफ़ नहीं बनाती। एक नौजवान को पता है कि उनकी माई बहनों के साथ क्या सलूक किया क्या है। ये सिर्फ औरतों को, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की और पीपल पार्टी की औरतों को माई बहन मानते हैं, हमारी माई बहनों को ये नहीं मानते। क्योंकि अगर ये हमारी माई बहनों को मानते होते, हमारे मुल्क की माई बहनों को मानते होते, तो ये हमारी माई बहनों के साथ अपना बदतरीन सलूक नहीं करते, खिलाफवर्जियाँ, इंसानियत की खिलाफवर्जियाँ नहीं करते। अगर हम बयानात की तरफ चलें, जो आर्मी चीफ के ऊपर रद्द अमल आया, जो उन्होंने बयान दिए,